داؤد علیہ السلام وہ اپنا ذاتی خرچ نکالتے تھے بیت المال سے، بادشاہ تھے، پورا ملک اپنا، اور رات کو بھیس بدل کے پھرتے لوگوں میں، پوچھتے لوگوں سے کہ یہ داؤد کیسا آدمی ہے. اس لیے کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو لوگوں سے اپنا حال معلوم کرتے ہیں. ہماری کوئی غلطی بتلاؤ، ہماری غلطی بتلاؤ، ہماری غلطی بتلاؤ. اگر پوچھیں گے تو لوگ تعریف کریں گے، لہذا بحث بدل کر، رات کے اندھیرے میں آواز بدل کر پھرتے لوگوں میں، پوچھتے تمہارا داؤد بادشاہ ہے، کیسا آدمی ہے؟ لوگ تعریف کرتے تھے کہ ہاں بڑا نیک ہے، بڑا عبادت گزار ہیں، مسلسل روزے رکھنے والے ہیں، صائم الدہر کہ مستقل روزے رکھنے والے. سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، سب سے زیادہ محبوب. فرمایا ایک دن گزرتے ہوئے ایک شخص سے پر نظر پڑی، اس سے پوچھا کہ بھئی داؤد کیسا آدمی ہے؟ وہ فرشتہ تھا. اس نے کہا آدمی بہت اچھے ہیں لیکن ایک کمی ہے ان میں. کیا کمی ہے بتلاؤ؟ یاد رکھیو، مخلصین تنقید کرنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں اور ریاکار تعریف کرنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں. ریاکار تعریف کرنے والوں کو بڑے محسن سمجھتے ہیں اور مخلصین تنقید کرنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں، اور ریاکار تنقید کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. ریاکار تنقید کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور مخلصین تعریف کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ یہ تعریف کرنے والا اچھا نہیں ہے. یہ ہے. چنانچہ جب اس نے کہا کہ ایک کمی ہے تو فرمایا جلدی بتاؤ کیا کمی ہے. کہ کمی یہ ہے ان کے اندر کہ یہ اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے ہیں، وہ پبلک کا پیسہ ان کا نہیں ہے. اسی وقت طے کر لیا کہ آج کے بعد بیت المال سے خرچ نہیں لینا. اے اللہ کیا کریں؟ بادشاہ کو لوہاری کا کام ملا. دیکھو تو صحیح، اللہ نے سبب بھی دیا تو کیسا سخت. زرہ بنانا لوہے کی زرہ بنانا کتنا مشکل کام ہے. لوہے کو تپانا، اس کی کڑیاں بنانا، انہیں موڑنا، ان کو بٹھانا. زرہ لوہے کا کرتا جنگ میں پہننے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا تھا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ اللہ رب العزت متقی کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ نے ایسی آسانی کی، النا لہ الحدید، ہم نے آٹے کو ان کے لیے، ہم نے لوہے کو ان کے لیے گندھے ہوئے آٹے کی طرح کر دیا. لوہا ایسا ہو گیا جب گندھا ہوا آٹا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ زرہ بناؤ، کھلی بناؤ، کڑیاں برابر کی بناؤ. پہلے لیتے 2000 اپنا خرچ بیت المال سے، اب ایک زرہ روزانہ 6000 میں بکتی تھی. جی ہاں، کام آسان ہو گیا، آمدنی بڑھ گئی. میں نے عرض کیا اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. اگلا وعدہ ہے من یتق اللہ یکفر عن سیئاتہ، جو آدمی اپنی لائن کو حرام سے حلال کی طرف، جائز سے ناجائز کی طرف، اور سود سے اپنے آپ کو بچا کر حلال کی طرف آئے گا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے معاف بھی کر دیں گے. اور آگے فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے اجر کو بڑھا دیں گے. تو میرے دوستو عزیزو، اصل میں بات یہ ہے کہ ناکامی کے اسباب میں معلوم ہیں، لیکن ناکامی کا اسباب چھوڑتے نہیں، اس لیے کامیابی کا اسباب کا یقین نہیں.
اس لیے 2 واقعہ اس لیے عرض کیے ہیں کہ تاکہ اس بات پر سب کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کیا جاتا ہے، اللہ کو عمل پیش کیا جائے کہ اللہ یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا وعدہ ہے۔ جتنے بھی حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، ان حالات کا تعلق اسباب سے، حکام سے نہیں ہے۔ اپنے حالات جو حکام سے جوڑتے ہیں وہ حکام کو برا کہتے ہیں، جو اپنے حالات کو اسباب سے جوڑتے ہیں وہ اسباب بنانے کی کوشش میں لگتے ہیں، جو اپنے حالات کو اپنے اعمال سے جوڑتے ہیں یہ ہیں کامیاب ہونے والے اور ہر قسم کی مصیبت سے نکلنے والے، کہ اپنے حالات کو اعمال سے جوڑیں، اپنے حالات کو اپنے عمل سے جوڑیں۔ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اس گناہ کی وجہ سے یہ حالات ہیں، تو ایسے لوگ توبہ پر آ جاتے ہیں، کیونکہ حالات توبہ پر لانے کے لیے ہوتے ہیں۔ حالات مومن پر حالات مایوس کرنے کے لیے نہیں آتے، یہ حالات سے مایوس ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو لاتے ہیں توبہ کی طرف لانے کے لیے، ان کے کام میں رکاوٹیں پیدا فرماتے ہیں۔ بس ایمان والا وہ شخص ہے جو ان حالات سے سبق لے کر حکم پر آ جاوے، ورنہ فرمایا انہم الا کالانعام، کہ جن کی جو آنکھوں سے اندھے ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں، ان جانوروں کو نہیں معلوم کہ انہیں کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا۔ اس لیے حالات سے عبرت لینی چاہیے اور اپنی محنت کے رخ کو بدلنا چاہیے۔ محنت کے رخ کو بدلو، اپنی محنت کے رخ کو بدلو، کہ اپنی محنت کے رخ کو بدلو۔ ہجرت وطن چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہجرت ہر اس چیز سے رخ پھیرنے کا نام ہے جسے اللہ نے روکا ہے۔ فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والمہاجر من حجر عما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اس چیز سے رخ پھیر لے جس سے اللہ نے روکا ہے، اس چیز سے باز آئے جسے اللہ نے روکا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، جیسے محنت ہوگی ویسا یقین ہوگا۔ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ انسان جس چیز پہ محنت کرتا ہے اس سے کامیابی کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جس چیز میں انسان محنت کرتا ہے اس سے کامیابی کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر محنت کے رخ کو بدل کر اعمال کی طرف مت کو لائیں اور عمل سے کامیابی کا یقین دلائیں تو ہمارا یقین شکلوں سے اعمال کی طرف منتقل ہوگا۔ اس یقین کی تبدیلی کے لیے محنت ہے۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ بس اس زمانے میں دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ان کا تعلق تو محنت سے ہے، ان کا تعلق تو محنت سے بن کر رہ گیا، اور دین اور یقین اور ایمان اور اعمال اس کا محنت سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ حالانکہ وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، جب یہ بغیر محنت کے محض دعاؤں سے حاصل نہیں ہو سکتی، تو یہ دین ہدایت اللہ کو محبوب ہے، وہ بغیر محنت کے محض دعاؤں سے کیسے حاصل ہو جائے؟ اس زمانے میں لوگ چاہتے ہیں دعا تو ہدایت تو دعاؤں سے مل جاوے، ہدایت دعاؤں سے مل جائے، مشائخ کی دعائیں، علماء کی دعائیں، اللہ والوں کی دعائیں، اس سے ہمیں ہدایت مل جائے، لیکن دنیا کا اس کے لیے کوشش کریں۔ عجیب بات ہے، وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، جس پر کامیابی کا وعدہ نہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت شرط، اور وہ دین جو اللہ کو محبوب ہے وہ بغیر محنت کی دعاؤں سے حاصل ہو جائے۔ جب دنیا بغیر محنت کے دعاؤں سے ملنے کا تصور نہیں، تو ہدایت جو اللہ کو محبوب ہے وہ بغیر محنت کے دعاؤں سے ملنے کا تصور کیسے ہے؟ اول تو ہدایت کے لیے دعائیں نہیں ہوتی بھی ہیں دعائیں تو دوسروں سے، دعا ہے ہدایت کے لیے، لیکن محنت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر کیا ہے۔ میری بات یاد رکھو، ہر محنت جہد نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھو کہ وہ کیا طریقہ محنت ہے جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے غیب نصرتیں نازل ہوئیں۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی مدد کا وعدہ اپنے دین کی نصرت پر کیا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہاری
مدد کرنے والا ہے اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والا ہے۔ وہ محنت یہ ہے کہ ہماری کوشش صحابہ کرام کی کوشش و محنت کے تابع ہو، جس میں سب سے بنیادی کام اپنے دین کو لے کر پھرنا تھا۔ اس زمانے میں یہ ایک غلط فہمی پیدا ہوئی کہ پھرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ دین عالم میں پہنچ چکا ہے۔ حضرت میں فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ حضرت میں فرماتے تھے اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت یہ تو اللہ کا امر ہے، جیسے نماز پڑھنا اللہ کا امر ہے۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اللہ کا امر ہے، پھرنا حکم ہے کہ دین کی دعوت کو لے کر پھرو، اس لیے کہ جتنے بھی اسباب اور ذرائع ہیں دین کی بات کے پہنچانے کے لیے، میرے دوستو عزیزو، یہ تمام ذرائع غیر مسنون ہیں۔ سنت تو صرف یہی ہے کہ اپنے دین کی دعوت کو لے کر خود پھرو، سنت تو صرف یہی ہے، سنت تو یہی ہے۔ اگر آپ نے بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے بھی ہیں دعوت کے تو آپ نے جماعت کو خط دے کر بھیجا ہے، جماعت کو خط دے کر بھیجا ہے۔ دعوت اور محنت، دعوت وہ ہے جو مسلمان خود دے، بھلائی کا حکم کرنا اس کے ذمہ ہے، یہ فریضہ ہے، یہ فریضہ کسی اور طریقے سے ادا نہیں کیا جا سکے گا۔ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے مسلمان کا خود حرکت میں آنا اصل ہے۔ لیکن لوگوں نے دعوت دینا یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ ہم تو خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو دعوت کیسے دیں؟ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے میں خود عمل کرنے والا بن جاؤں پھر دعوت دوں، حالانکہ دعوت دینا مستقل امر ہے، خود عمل کرنا مستقل امر ہے۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دے تو یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھتے اس لیے روزہ بھی نہ رکھیں، کہنے روزہ رکھنا مستقل حکم ہے، نماز پڑھنا مستقل حکم ہے، اس طرح خود عمل کرنا مستقل حکم ہے، دعوت دینا مستقل حکم ہے۔ ہاں سمجھنا چاہیے بات کو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود عمل کرتے تو دوسروں کو دعوت کیسے دیں؟ مرو بالمعروف ولو لم تعتمروا، بھلائی کا حکم کرو اگر یہ تم عمل نہ کرتے ہو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف ساری امت، ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا اس امت کی ذمہ داری ہے، ساری امت، ساری انسانیت کو۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ پیر کے انگوٹھے کا زخم پیر کا نہیں پورے بدن کا زخم ہے۔ کوئی یہ کہہ کر پیر کے انگوٹھے کی فکر نہ، پیر کے زخم کی فکر نہ کرے کہ یہ زخم میرا نہیں، یہ تو پیر کا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا پاگل کون ہوگا جو اپنے پیر کے زخم کو یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ یہ میرا زخم نہیں، پیر کا زخم ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک انگوٹھے کے زخم سے پورا پیر کٹ جاتا ہے، پوری ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے اگر فکر نہ کیا جائے۔ بس خدا کی قسم حدیث میں مثال دے کر سمجھا دیا کہ ساری دنیا بکھرے مسلمان، وہ امریکہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، وہ برازیل میں ہوں یا افریقہ میں ہوں، یہ ساری دنیا بکھرے مسلمان یہ پورے ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر پیر میں زخم ہے تو پورا بدن اس کے لیے بے چین ہو۔ یہ حدیث میں مثال دے کر سمجھایا گیا۔ اس لیے مسئلہ صرف اپنی ذات کا نہیں ہے، ساری امت، ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ، اس لیے کہ امت کو دین نقل و حرکت سے عملی دین پیش کرنا ہے، امت کو نقل و حرکت سے عملی دین پیش کرنا ہے۔ دعوت عملی دین کا نام ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ عراق گئے،
عراق والوں نے کہا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو سکھلائیے. فرمایا لاؤ لوٹے میں پانی. صحابہ عمل کو لے کر پھرا کرتے تھے، عمل کو لے کر پھرا کرتے تھے. اس لیے بس پورا مجمع اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ کے راستے میں پھرنا اس امت کی خصوصیت ہے، یہ امت کا وظیفہ ہے، یہ امت کا وظیفہ ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ وہ وظیفہ ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اس لیے کہ مجاہدہ تو انسان کے بدن کے استعمال کا نام ہے، باہر کی چیزوں کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے. آپ بات پہنچانے کے لیے نیٹ کا استعمال، بلکہ فرماتے تھے ایسے بے عقل ہیں کہ باطل آلات کو استعمال کرتے ہیں دین کو پھیلانے کے لیے. مولانا صاحب فرماتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا. مجاہدہ انسان کی صفت ہے. اس سے باہر کی جتنی بھی مادی شکلیں ہیں وہ دین کے پہنچانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ ان چیزوں کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے، اپنے بدن کا استعمال مجاہدہ ہے. اور اللہ نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے مجاہدے پر کیا ہے. جوہد انسان کی صفت ہے. آلات، مشینیں، ذرائع، چینل، مختلف قسم کی چیزیں یہ اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ نہیں ہیں. یہ زمانے کا غلط خیال ہے لوگوں کا کہ اس سے اسلام پھیل جائے گا. داعی جو تکلیفیں اٹھاتا ہے وہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنا کرتی ہیں، یہ اصولی بات ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو متحرک بنایا تھا، ہر امتی کو متحرک بنایا تھا. ہر ایک اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرنے والا تھا. ایک صحابی ایک قوم کو دعوت دینے گئے، صبح دعوت دی، شام تک ساری قوم اسلام میں داخل ہو گئی. نمازیں ہونے لگی، جماعت سے اذانیں ہونے لگی، مسجدیں بننے لگی. صبح سے شام تک کی کارگزاری ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ نقل و حرکت اصل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی، ضرورت کی لائن کی سنت کا کوئی متبادل نہیں ہے، تو آپ کی بعثت کا کوئی متبادل، بعثت کا جو مقصد دعوت ہے اس کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ کریں. لوگ کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے بات پہنچ جائے. نہیں، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر دانت صاف کرنے کے لیے برش استعمال کر لے، مسواک چھوڑ دے یہ سمجھ کر کہ مسواک سے بھی یہی کام ہوگا، برش سے بھی یہی کام ہوگا، تو اس کو مسواک کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے. مسواک کے 70 فائدے مسواک میں ہیں، برش میں نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ نہ کہو کہ دین آنے چاہیے کسی بھی طریقے سے آ جائے، بلکہ یہ سوچو کہ دین کے آنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، علم کا حاصل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے کہ علم علماء کی صحبت سے حاصل کرو. یہ سنت طریقہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے کہ علم علماء کی صحبت سے حاصل کرو. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر 3 کام دنیا میں نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. پہلا کام فرما رہے اللہ کے راستے میں پھرنا، دوسرا کام اللہ کے زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا، اور تیسرا کام علماء حق کے مجالس سے، ان کی صحبت سے علم حاصل کرنا. اگر یہ 3 کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. حضرت فرماتے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس کا عزم کرو کہ ہم اس کام کو کام بنا کر رہیں گے. مولانا ریاض فرماتے تھے ہر سال 4 مہینے اس کام کے لیے فارغ کرنے کو اگر اپنا جزو زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کی حلاوت چکھ نہیں سکتے. بھی چھپا ہوا ہے. ہر سال 4 مہینے اس کام کے لیے فارغ کرنے کو اگر میں جزو زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کی حلاوت چکھ نہیں سکتے. اس لیے سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آئیں. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو متحرک بنایا تھا. فرماتے تھے داعی کی نقل و حرکت جاری پانی کی طرح ہے. جس طرح جاری پانی حرکت میں رہ کر پاک رہتا ہے
اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ فرماتے تھے اس طرح داعی کی نقل و حرکت جاری پانی کی طرح ہے کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آئیں۔ اس لیے پورے مجمع سے درخواست ہے کہ جس سکون سے آپ نے بیٹھ کر بات سنی ہے اور سمجھی ہے، ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنا کر رہیں گے۔ وہ علماء جو سال لگا چکے ہیں ہندوستان میں، وہ علماء عرب کے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کھل کر کہ یہ سب سے قدیم مدارس کا اور علماء کا اور اپنے یہاں سے فارغین علماء اور طلباء کا ایک علماء کا صوبہ ہے، علماء کا صوبہ ہے، علماء کا صوبہ ہے۔ اور یاد رکھیو تم راجستھان والے، جتنا پرانا رشتہ نظام الدین سے علماء راجستھان کا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید تمام صوبے اور علاقوں کے رشتے بعد کے ہیں۔ سب سے قدیم طلباء، سب سے قدیم علماء۔ اس لیے آپ سب سے کی درخواست ہے کہ جتنے بھی علماء ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ہیں وہ تو عرب کے سال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سال لگائے ہوئے علماء راجستھان کے ہوں یا باہر کے، سال لگائے ہوئے علماء وہ عرب کے سال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔